السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. الحمدللہ ایک ہفتہ گزر گیا، پھر آپ لوگوں کے ساتھ ملنے کا موقع مل گیا ہے. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم سب لوگ جمع ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں بیٹھنا کہنا سننا اس کو اپنی رحمت کے تفضل قبول فرما لے. آج ہم سورہ الزمر کر رہے ہیں. سورہ نمبر 39 ہے اور اس کے 75 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں. تو ہم 6 رکوع کو جیسا ہمارا طریقہ ہے کوئک تھوڑا سا ڈسکشن کر کے چلے جائیں گے. اس کے بعد جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہے اس کو میں آخر میں ڈسکس کر دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو پہلا رکوع شروع ہوتا ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے نازل کرنے والا جو ہے وہ عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے. اللہ تعالیٰ کی 2 صفات بیان کر دیں گے، ایک عزیز ہے اور دوسرا حکیم ہے. اس کے پہلے بھی ہم سنے ہیں عزیز اور حکیم کے تعلق سے. عزیز کے معنی ہے ساری قدرت والا، زبردست قدرت والا ہے، ہر چیز پہ اس کی قدرت ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، کوئی اس کو نہ سوال کر سکتا ہے، نہ پوچھ سکتا ہے، نہ روک سکتا ہے. اتنی زبردست قدرت والا ہے. تو چاہے تو کسی کو بھی تباہ و برباد کر دے، کوئی پوچھ نہیں سکتا. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ عزیز کے ساتھ اپنی دوسری صفت بھی ملا دیتے ہیں. وہ حکیم ہے، دانا ہے، وزڈم ہے. اس کے پاس جو کام بھی کرتا ہے وہ اپنی حکمت سے کرتا ہے. تو عزیز کی جو قوت ہے اس کو کنٹرول کر رہی ہے دوسری قوت. اللہ تعالیٰ کی دوسری صفت حکیم بھی ہے، یعنی حکمت والا بھی ہے، وائز بھی ہے. اپنی قدرت کو بغیر کسی کنٹرول کے ایسے نہیں چلا لیتا، بلکہ اپنی ساری قدرت کو اپنی حکمت کے توسط سے چلاتا ہے. اس میں کنٹرول حکمت کرتی ہے. دوسری چیز یہ اس کے بعد ہے اخلاص کا ذکر بھی ہوا ہے. اخلاص کے تعلق سے آپ کو پتہ ہے اخلاص کیا ہے؟ جو کام بھی کریں صرف اللہ کی رضا اور اس کو خوشنودی کے لیے کام کریں. آپ جو کام بھی کرتے ہیں نا، اگر اس میں اللہ کی خوشنودی کو آپ دسترد کر دیں، اس کو چھوڑ دیں، تو پھر جو بھی کام کریں گے وہ آپ کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں رہے گا. اگر دوسروں کو بتانے کے لیے کوئی نیک کام کریں گے تو اس کو ریاکاری بولتے ہیں، شو آف ہے، اور وہ چیز اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے. جو بھی کام کرنا ہے ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کی رضا کے لیے کرنا ضروری ہے. اس کے بعد کی جو آیتیں آئے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے زمین اور آسمان، اور دن اور رات، سورج اور چاند. اور سورج اور چاند کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اپنے محور میں مسلسل گزرتے چلے جا رہے ہیں، کام کرتے چلے جا رہے ہیں. ایک اپنا لیول ہے اس کا، اس کے اوپر اپنے محور پہ پورا وقت گردش کرتے جا رہے ہیں. اس میں 1 منٹ یا 1 سیکنڈ کی بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی. زمین اپنے محور پہ چل رہی ہے اور آسمان زمین اپنے اس میں ہے، اور سورج اپنے محور پہ ہے، چاند اس میں چلتے رہے، ستارے اپنے اپنے سے جو اس کا ٹارگٹ ہے، اس کا سیکوینس ہے، اس میں موو ہوتے جا رہے ہیں. کنٹینیوس مومنٹ ہے، اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی. یہ قیامت تک یہ ہر چیز ایک محور پہ چلتے رہیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دوسرے لوگوں کے تخلیق کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تخلیق ہم نے انسانوں کی تخلیق جو ہے 3 اندھیروں میں کی ہے. کیا ہے؟ ایک تو ماں کا پیٹ ہے، اس کے اندر رحم ہے جس کو یوٹرس کہتے ہیں، اس کے اندر جو فیٹس کو ہے اس کو کور کرنے والی ایک جھلی رہتی ہے. وہ 3 ڈارکنیسز بولیں. جیسا کہ یونس علیہ السلام کے تعلق سے بھی ہم پڑھے ہیں کہ یونس علیہ السلام نے جب مچھلی نے ان کو نگل لیا تھا تو وہ 3 ڈارکنیس میں تھے. ایک تو سمندر کے ڈارکنیس تھی، دوسرا رات کا اندھیرا تھا، تیسرا مچھلی کے پیٹ میں تھی. تو 3 اندھیروں میں تھی یونس علیہ السلام. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری جو تخلیق کرتے ہیں وہ بھی 3 ڈارکنیسز میں، 3 اس میں تھا. اور اس کے بعد کی آیتوں میں جو ڈسکشن ہوا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی انسان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا، ہر ایک کو اپنا بوجھ اٹھانا ہے، جس کی تفصیل ہم کئی مرتبہ بیان کر دیے ہیں کہ قیامت کے دن ماں اپنے بیٹے سے، باپ اپنے
بیٹے سے بھاگے گا، اور بیٹے جو ہے اپنے ماں باپ سے بھاگیں گے، شوہر بیوی سے، بیوی اور شوہر سے، بچے اپنے ماں باپ سے، یہ سب بھاگیں گے، کیونکہ اس وقت نفسا نفسی کا معاملہ ہوگا۔ ہر ایک یہ سوچے گا کہ میرا کیا حل ہونے والا، میں اس وقت جنت میں جانے والا ہوں یا جہنم میں جانے والا ہوں، میرا حساب کتاب میں کامیابی ہوگی یا ناکامی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما دیتے کوئی انسان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ بعض مرتبہ محبت سے کہتے ہیں کہ تم فکر مت کرو، میں تمہارا بوجھ اٹھا لوں، مگر قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ہر ایک کو اپنے اعمال کا حساب کتاب کرنا ضروری۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کوئی مصیبت پڑتی ہے تو اللہ کو پکارتے ہیں کہ اللہ اس مصیبت میں، پریشانی میں ہے، ٹھیک کر دے، ٹھیک کر دے۔ جب اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو دور کر دیتے ہیں تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں، پھر اپنا دوبارہ شرک کے تعلق چلے جاتے ہیں۔ وہ بتوں کی احمد کرتے ہیں کہ اللہ کو تو بھی ہم پکارے تھے، مگر یہ ہو سکتا ہے کہ یہ بتوں سے ہوگا۔ اس میں صرف اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو، جب ہم عطا کرتے ہیں تو عطا کرنے سے پہلے تو ان کا ایک الگ رویہ رہتا ہے۔ جب ان کی بات ہم سن لیتے ہیں، ان کی دعا قبول کر لیتے ہیں، تو پھر وہ ایسے بھول جاتے ہیں کہ ہمارے سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ پھر جب مصیبت آئے گی یاد کرتے ہیں۔ تو مگر مومن کی صفت کیا ہے؟ وہ دونوں حالتوں میں اللہ کو نہیں بھولتا۔ جب مصیبت آئے تو صبر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ مصیبت آپ کی طرف سے آئی ہے، یہ میں ہو سکتا ہے میری اعمال کی وجہ سے یہ تکلیف آئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دور کرنے والے آپ ہی ہیں۔ اللہ مجھے اس مصیبت سے، اس بیماری سے، اس تکلیف سے، جو بھی جو کنڈیشن سے میں گزر رہا ہوں، کیلامیٹیز ہے، جو ایولس ہو رہے ہیں، جو اس سے مجھے نجات دے دے اللہ تعالیٰ۔ اور جو کنڈیشن سے گزرا اس میں صبر اور استقلال کے ساتھ گزرتا۔ اور دوسری کیا چیز ہے، جب اللہ تعالیٰ اپنے نعمت عطا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ نعمت آپ کے فضل و کرم، احسان، سربراہی سے ہم کو ملے ہیں، ہمارا کوئی اس میں اختیار نہیں ہے، اور ہمارے اعمال سے اس کا کوئی اختیار نہیں۔ یہ سب آپ جو کر رہے ہیں، ہم کو نیک عمل کی بھی تو آپ نے ہدایت فرمائی تو ہم نے نیک عمل کیا، نہیں تو اس کے بغیر کیسے کر سکتے تھے۔ تو مومن کی کیا صفت ہے؟ مصیبت ہو تو صبر، اور آرام اور آسائش اور نعمتیں ملیں تو شکر۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ مومن کا حال دیکھو، دونوں کنڈیشن میں بہترین ہے۔ جب مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نوازتے ہیں، اور جب نعمت عطا فرماتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو نوازتے ہیں۔ تو یہ مومن کی دو صفات بہت اہم ہے، اس کو یاد رکھیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عالم کون ہے، عقل مند کون ہے، جو اپنے اعمال کی طرف نظر کرے اور آخرت کی فکر کرے۔ اور یہاں جو عقل مند لوگوں کے دو صفات اللہ تعالیٰ بیان کیے ہیں، دو کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے رات میں نمازوں کا احتیاط کرتے ہیں، راتوں میں اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، اس میں عشاء کی نماز بھی آ گئی اور نفل بھی آ گئی، آپ کے تہجد بھی آ گئی، ایسے یہ سارے نمازیں آ گئے، اس میں قیام اور سجدے دو چیزیں بیان کیے گئے رات کو۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری صفت یہ بیان کر دی ہے کہ جو عقل مند ہے، جو عالم ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ راتوں میں اٹھ کے اپنی نمازوں کی کوشش کرتے ہیں، سجدہ اور قیام بھی کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آخرت کا ڈر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو آخرت کی فکر ہے، ہمارے جو ہے آخرت کی زندگی بہترین کر دے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ پہلا رکوع میں یہ چیزیں ڈسکس کیا۔ میں کوئی جو ہے ایک ایک رکوع کے تعلق سے ڈسکس کرتا ہوں گا، اس کے بعد ایک یا دو آیتوں پہ تھوڑا سا تفصیلی گفتگو ہوگا۔ دوسرا رکوع جو شروع ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والوں کو ڈرو اللہ سے ڈرنا ہے، یعنی ایمان ایک صفت ہوگی اس کی، نیک عمل کرنے والے ایمان ہے، نیک عمل کر، اس کے بعد اللہ کے احکام کی، اللہ تعالیٰ نے جو احکام بتائے کہ اس کو بجا لانے میں کوئی خطا نہ ہونے پانے دیں گے، نافرمانی سے ڈرنا، تکالیف میں صبر استقلال کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگوں کو جو صبر کرنے والے ہیں، تکالیف پہ جو صبر کرتے ہیں، کسی سے اللہ کی شکایت نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے جو ہم کو اجر عطا فرمایا، آپ کا الحمدللہ، ہم آپ کے ممنون و مشکور ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو صبر کرنے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ان کا اجر جو ہے بغیر حساب دیں گے، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہو گیا۔ اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قطادہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے انس رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جب
لوگوں کا حساب کتاب ہوتے جائے گا، تو نمازوں کو تولا جائے گا کہ ان کے اوپر اتنے نمازیں تھے، یہ جو نماز ادا کی ہے اس کا یہ اجر ملے گا، تولے جائیں گے۔ اس کے بعد روزہ رکھتے تو صوم کا اس کا الگ حساب بتائے گا۔ اس کے بعد زکوٰۃ دیتے تھے اس کا ہو جائے گا۔ حج کیے ہیں اس کے بعد صدقات کیے ہیں اس کا، یہ سب تولے جائیں گے، اور اس کے زبردست نیکیاں ملتے چلے جائیں گے، ملتے چلے جائیں گے، نیکیوں کا ڈھکار ہوگا نیک انسانوں کے جائیں گے۔ اس کے بعد جو صبر کرنے والوں کا حساب کتاب ہوگا، تو وہاں سے حکم ہوگا کہ ان کے لیے جو صابرین ہیں ان کے لیے کوئی تولنے کی ضرورت نہیں، ان کو تو بغیر حساب عطا ہوگا۔ تو اللہ اکبر، جو صبر مصیبتوں پہ صبر کرنے والے ہیں نا، اس کی اللہ کے سوا کسی سے شکایت نہ کریں، اس کو صبر کریں، کہیں کہ جو بھی کیفیت آ رہی ہے یہ اللہ کا فضل ہے۔ ہم نے گزشتہ سورہ 7 کی تفسیر میں دیکھے ہیں ایوب علیہ السلام کا جو تفصیل سے واقعہ ہے، کیسے انہوں نے اپنی بیماری میں، مصیبتوں میں، سارے تکالیف جو ہوئے تھے اس میں کیسا صبر کیا تھا، اسی لیے صبر ایوب مشہور ہے۔ تو ہم ڈسکس کیا تھا لاسٹ سنڈے ایوب علیہ السلام کے تعلق سے، تو صبر ایوب کیسی زبردست ہے۔ تو صبر کرنے والوں کو بغیر حساب ملتے جائے گا، کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ جب لوگ دیکھیں گے، جب نیک لوگ دیکھیں گے کہ ہم کو تو اپنے نمازوں کی، عبادتوں کی، صدقات کی، زکوٰۃ کی اور صوم کے اور نیک کام کرنے کا حساب کتاب ہو رہا ہے، تولا جا رہا ہے، اس کی بے انتہا نیکیاں مل رہے ہیں، مگر جب دیکھیں گے جو تکالیف پہ صبر کرنے والے تھے، جو دنیا میں ان کے اوپر مصیبتیں ہوئے تھے اور وہ مصیبتوں پہ انہوں نے صبر کیا، تو ان کو جو بغیر حساب جو ملنا شروع ہو جائے گا، تو اس وقت لوگ کہیں گے کہ کاش ہم کو دنیا میں ہمارا جسم جو ہے قینچیوں سے کاٹا جاتا تاکہ ہم کو اس پہ ہم صبر کرتے، تو آج ہم کو اتنا بغیر حساب ہم کو اپنا مل جاتا تھا۔ تو یہ تھوڑا سا یہ ڈسکس کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 15 میں جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خود اپنے اور پھر اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ، بچاؤ، بہت بڑی چیز ہے، نہ خود اپنے آپ کو بچاؤ بلکہ اپنے رشتہ داروں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد جو نہ اپنے کو بچائیں گے، نہ اپنے رشتہ داروں کو بچائیں گے، گھر والوں کو بچائیں گے، تو ان سب کے لیے زبردست عذاب آنے والا ہے۔ اس کے بعد اس کا عذاب کا انتظار کرو، اللہم احفظنا، اللہم احفظنا۔ جیسے میں بتاتا ہوں جہاں عذاب کا ذکر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈریں، لرزیں اور اللہ تعالیٰ سے استدعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بچا لے، آپ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں سوائے آپ کے۔ اچھا، آیت نمبر 17 اور 18 میں دیکھیں تو نیک لوگوں کو خوشخبری دی جاتی ہے، اور آیت نمبر 20 میں جنت کی کچھ جھلکیاں دیے جاتے ہیں۔ میں تفصیل نہیں بیان کرتا کیونکہ ہم اس کے پہلے کئی مرتبہ جنت کے جو جھروکے رہیں گے، وہاں تختوں پہ بیٹھے رہیں گے، تکیے لگائے ہوئے رہیں گے، اور وہاں خدمت گزار جو ہے آپ کو ٹرے لے کر آپ کے حکم کا انتظار کریں گے، جو بھی حکم ہوگا فوری آپ کے لیے لا کے دیں گے۔ جو غذا چاہتے ہیں، جو پھل چاہتے ہیں، کوئی میوہ چاہتے ہیں، پینے کی کوئی چیز چاہیے تو گلاسیں بھر بھر کے چاندی، سونے کے اور زیورات سے بھرے ہوئے بہترین چمکتے گلاس کے اس میں آپ کو جو ہے ڈرنکس دیا جائیں گے۔ تو یہ صرف تھوڑی سی جھلکیاں ہیں، میں آپ کے سامنے تفصیل نہیں بیان کرتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یاد دلا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، بارش، غور کرو، بارش جو آتی ہے نا وہ زمین پہ گرتی ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، کھیتی نکلتی ہے، وہاں سے کیا ہوتا ہے، پھر درختیں ہیں، کھیتی ہے، اناج بھی نکلتا ہے، پھل و پھول نکلتے ہیں، سب ہوتی، ایک سیزن چلتے رہتا ہے، چلتے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جتنے بھی یہ درختیں ہیں ان کے پتے ہیں، پھول وہ ختم ہو جاتے ہیں، اس کے بعد جو ہے پتے جو ہے زرد ہو جاتے ہیں، یلوش کلر ہو کے اس کے بعد ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے لیے ایک اشارہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھی زندگی عطا فرمائی ہے، ایک موقع تک چلتے رہیں گے، اس کے بعد اپنی عمریں جو ہے نوجوانی، اس کے بعد بڑھاپا آ جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے اپنی آہستہ آہستہ ہماری بھی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ تو ایک اشارہ ہے کہ تم بھی یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے، تم دیکھو سارے لوگوں کو دیکھتے چلے جاؤ، دنیا کا کیسا حال چل رہا ہے، جو پیدا ہوئے اس کے بعد عمر بڑھتے گئی، بچپن گیا، نوجوانی آئی، بڑھاپا آیا، اس کے بعد آہستہ آہستہ اپنی زندگی ختم۔ تو یہ جو ہے یہ رکو نمبر 2 یہاں ختم ہو رہا ہے۔ رکو نمبر 3 میں شروع کرتا ہوں۔ ہم کوئی صرف اس کے اوپر زیادہ غور نہیں کریں، کوئی چلے جا رہے ہیں، کوئی بعد میں کوئی آیت آئے تو اس کے اوپر تفصیل سے بیان کریں۔ رکو نمبر 3 میں کیا ہے،
آیت نمبر جو ہے 23 میں ایمان والوں کی صفات بیان کی جاتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا کلام سنتے ہیں تو دل لرزتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہم جو ہے سورہ انفال میں اس کی تفصیل آئی ہے. جو سورہ انفال جو سورہ 8 ہے اس کی آیت نمبر 2 میں ہے. جب اللہ تعالیٰ کے جو آیتیں سنتے ہیں، قرآن کو سنتے ہیں، تو اس کے بعد آیتیں ایسے ہیں اس کے اوپر جو ہے دل لڑک جاتے ہیں، دل لڑکتے ہیں انسان. اس میں یہاں جو آیت نمبر 23 میں کیا، اللہ تعالیٰ کا کلام سن کر دل لرزتے ہیں اور ان کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ زبردست کلام ہے، اللہ کا کلام ہے. ہماری کیا حیثیت کہ اللہ تعالیٰ کا کلام سن سکیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے رحمت سے یہ عطا فرمایا ہے. تو اس کا ایک اثر ہونا چاہیے کہ بالکل ہنسی کھیل میں جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو ایسا نہ سنیں، بلکہ غور و فکر کریں، دیکھیں اس کے ترجمے پہ جائیں اور دیکھیں اس کی تفسیر کیا ہے، دیکھیں اور ہر چیز کیا اللہ تعالیٰ کے جتنے احکام ہیں اس کو نہ صرف سننا ہے، اس پہ یقین کرنا ہے، اس پہ ایمان لانا ہے، اس کے بعد اس کو اپنی زندگی میں اپنے اعمال سے اس کو فلفل کرنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نافرمانوں کو دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب. اس کی تفصیل میں اس کے پہلے بھی بیان کر رہا ہوں، مگر پھر سے منشن کر دیتا ہوں. نافرمانوں کو، مشرکین کو، ظالموں کو جو عذاب ملے گا وہ 5 قسم کا عذاب ہے. ایک تو دنیا میں عذاب ہوتا ہے، دوسرا مرتے وقت کا عذاب ہے، زبردست تکلیف سے ان کی روح نکالی جاتی. نمبر 3 جو ہے قبر کا عذاب ہوتا ہے، برزخ کا عذاب ہوتا ہے. نمبر 5 قیامت کے دن کا عذاب ہوگا. نمبر 5 جہنم کا عذاب. تو یہ 5 قسم کے نافرمانوں کے لیے، ظالمین کے لیے زبردست جو عذاب اللہ تعالیٰ کے بھیجتے ہیں، اس کے نافرمانوں کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی. پھر آخرت کا تو ہمیشہ کا رہے گا. اور مشرکوں کو مثال سے سمجھایا گیا ہے کہ ایک غلام یا نوکر رہتا ہے، اس کے لیے یہ بہتر ہے کہ کسی ایک کا غلام ہو یا کسی ایک کا نوکر ہو، یا 10 لوگوں کا غلام ہو. اگر 10 لوگوں کا یا کئی لوگوں کا غلام ہو تو اس کو کئی آقاؤں کو اور کئی مالکوں کو اور کئی اس کے جو لارڈس ہیں ان کو خوش کرنا پڑتا ہے. ایک کا کام کرے، اس کا دوسرے کا کام کرے، اگر تیسرے کا نہ کرے گا تو وہ ناراض ہوگا کہ میرا کام کیوں نہیں کیا. تو اس کو تو اللہ تعالیٰ مثال سے فرماتے ہیں کہ مشرکوں کو کہتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا اور ایک اللہ کو معبود ماننا اچھا ہے، کیونکہ پھر تم کو صرف ایک کی عبادت کرنا ہے، ایک کو خوش کرنا ہے اور ایک سے اجر لینا ہے. لیکن مشرکین کیا ہے، کئی معبودوں کو بنا لیے تھے. کوئی بارش کا معبود ہے، کوئی غذا کا معبود ہے، کوئی انعامات دینے والا معبود ہے، کوئی اس کا معبود ہے، کوئی اس کا معبود. تو کئی معبودوں کو پرستش کرنا اچھا ہے کہ ایک اللہ کی پرستش کرنا ہے. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک مثال سے بیان کیا ہے کہ ایک غلام یا نوکر کو اگر ایک مالک ہو تو بہتر ہے، یا اس کے بہت مالک ہو تو پھر ہر ایک کی خدمت کرتے کرتے برا حال ہوگا. تو تم کب تک اپنے مختلف معبودوں کی خدمت کرتے رہو گے؟ آیت نمبر 30 بہت اہم آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ حضور سے فرماتے ہیں کہ جیسا سب لوگوں کو موت آنے والی ہے، اے نبی آپ کو بھی موت آئے گی. تو آیت نمبر 30 میں حضور کو کہا ہے کہ آپ کی بھی موت آئے گی. تو یہاں 3rd رکو ختم ہوتا ہے. اب 4th رکو میں چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ یہ 4th رکو جو کر رہے ہیں اس میں ایک آیت ہے، آیت نمبر 32. یہ میں اسی لیے مینشن کرتا ہوں تاکہ جب بھی یہ لیسن ہوتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس لیسن کے بعد اس صورت کو 1 یا 2 مرتبہ پڑھ لیں، اس کے ٹرانسلیشن پہ جائیں. اگر کوئی تفسیر کی کتاب ہے تو تفسیر بھی پڑھ لیں. مگر مینشن کرنے کا ہے کہ میں صرف آپ کو تھوڑے سے ریفلیکشنز دیتا ہوں، مگر اصل آپ اس کو پھر دوبارہ پڑھیں گے اور اس کے ٹرانسلیشن میں جائیں گے تو میں نے آج جو آپ کے سامنے ڈسکس کیا اس کو پھر اچھی طریقے سے آپ سمجھ جائیں گے. آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ جو اللہ پر جھوٹ گئے. یعنی اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک حکم بیان کیا، اس کو کینسل کر کے اپنے دل سے ایک چیز بیان کر کے کہتے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا. یہ بہت بڑی غفلت کی بات ہے. اور یہ پچھلی امتیں جو تحریفات کی ہیں کتابوں میں، جیسا توریت میں، انجیل میں جو تحریفات کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا تھا اس کو کینسل کر کے اپنے طور سے لکھ کر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو سب سے بڑا ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ گیا.
یہاں ایک پوائنٹ میں بیان کر دینا چاہتا ہوں، اگرچہ یہ ڈسکشن کی نہیں ہے مگر ایک بتا دینا چاہتا ہوں ختم نبوت کے تعلق سے. جو قادیانی نے، غلام احمد نے جو کہا تھا کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، مجھے رسول بنا کے بھیجا، اور یہ اس نے اللہ پہ جھوٹ کہا. تو سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ جو اللہ پہ جھوٹ کہنے والا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے نبوت نہیں دی اور وہ کہے کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے. تو یہ اللہ پہ جھوٹ کہا ہے. تو اللہ تعالیٰ آیت نمبر 32 میں جو کیا، اس سے میں ایک اشارہ اس میں بھی نکالا ہوں کہ یہ ختم نبوت کے تعلق سے ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کسی کو نبی نہیں بنا اور اس کے بعد وہ ڈکلیئر کر کے کہا کہ ہاں مجھے اللہ نے نبی بنا ہے، تو یہ اللہ پہ زبردست جھوٹ بولنے والا ہے. اور وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سب سے بڑا ظالم ہے جو اللہ پہ جھوٹ کہے. یہاں ایک خاص بات اور بھی ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں علیہ اللہ بکافٍ عبدہ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں؟ کیا اللہ کافی نہیں اپنے بندوں کے لیے؟ پھر اس کا جواب اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں، آگے خود قرآن میں دیا گیا ہے ہم کو. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے؟ حسبی اللہ لا الہ الا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. ہم سورہ توبہ کی آخری آیت جو تھی وہ آخری آیت اس پہ ختم کی، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی. اللہ تعالیٰ قل حسبی اللہ لا الہ الا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. سورہ توبہ کی آخری آیت ہے، ضرور دیکھ لیا کریں. اور بھروسہ رکھنے والے اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ سے بڑھ کر کون عطا کرنے والا ہے؟ اللہ کے سوا کس کے پاس طاقت و قدرت ہے؟ جو ہر چیز دینے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. جب چاہے اپنے لوگوں کی تقدیریں بدل کرتے، جس کے پاس دیا گیا ہے اس کے پاس سے لے لیں، اور جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس کو عطا کر دیں. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. عزت دینے والا بھی وہی ہے، ذلت دینے والا بھی وہی، عطا کرنے والا بھی وہی ہے، اور عطا کرنے کے بعد کھینچ لینے والا بھی ہے. تو ہر چیز اس کے پاس ہے. تو اللہ تعالیٰ کے اور اس آیت نمبر 46 بہت اہم آیت ہے، اس کو ذرا غور سے دیکھ لیں. یہ ہے جو ہے رات میں اللہ تعالیٰ جو ہے نیند جو آتی ہے نا، تو نیند میں کیا ہوتا، روح کو نکال لی جاتی ہے. پھر جس کی زندگی مقصود ہوتی ہے وہ واپس کر دی جاتی ہے، اور جس کی زندگی مقصود نہیں ہوتی اس کو نیند میں موت آ جاتی ہے. مطلب یہ کہ اس کی جو روح نکال دی گئی تھی وہ واپس لوٹی نہیں جاتی. تو ہم دیکھتے ہیں بہت سارے کہتے ہیں کہ that person died in sleep. اس کا مطلب کیا تھا؟ ہر رات میں جب روح نکال دی جاتی ہے اس کی روح پھر صبح میں اس کو واپس کر دی جاتی. تو اس میں بہت اہم چیز کیا ہے؟ ہمارے کو سونے اور اٹھنے کے جو دعائیں ہیں ان پہ غور کریں. اس کو ہم سونے سے پہلے کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم بسمک اموت و احیا. اللہم بسمک اموت و احیا. ہم اللہ کے اے اللہ، ہم جو ہے آپ کے نام سے ہم کو جو ہے موت آتی ہے، اور موت اور حیات جو ہے آپ کی طرف سے آنے. اللہ کرنے والے اسمی کا آپ ہی کے نام کے ساتھ سے اموت و احیا، ہم کو موت بھی آتی ہے اور حیات بھی ملتی ہے. تو سونا اور اٹھنا جو ہے موت اور حیات ہے. اس کے بعد جب نیند سے اٹھتے ہیں کیا دعا کرتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہم کو موت کے بعد زندگی عطا فرمائی اور ہم سب کو اسی کے طرف واپس جانا ہے. تو یہ اپنے دونوں دعاؤں کو آپ یاد رکھیں. میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ ہم سب کو یہ دعائیں یاد ہیں. ہم سونے سے پہلے بھی دعا کرتے ہیں، اٹھنے کے بعد. سونے کے وقت ہم جو سنت جو کرتے ہیں، سنت طریقہ کیا ہے؟ رائٹ سائڈ پہ لیٹے اور اپنی رائٹ ہینڈ جو ہے اپنے کال کے نیچے ایسا رکھی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے سوتے تھے. تو ہم کو کوشش کرنا چاہیے کہ وہ سنت کے لحاظ سے سوئیں. اور جب اٹھیں گے نا تو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تو یہ الیہ النشور دعا ہم یاد سے پڑھتے. ایک چیز آپ کو بتا دوں، کبھی درمیانی رات میں فرض کریے آپ سو گئے 10 بجے 11 بجے سو گئے، 1 بجے 2 بجے ایک دم آپ کے آنکھ ہوشیار ہو گئی، تو وہی کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. یہ پڑھ لیں. اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. یہ اگر کر لیں اس کے بعد جو بھی دعا کریں، تو ایک حدیث میں بیان کیا جاتا ہے کہ جو ایک دم مڈل آف دا نائٹ ایک دم آنکھ ہوشیار ہو جائے اور فوری یہ 2 کلمے پڑھ لیں،
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر. اس کے بعد سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس کے فوری بعد دعا کریں تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو فوری قبول کر لیتے. یہ میں حدیث کا ریفرنس مجھے یاد نہیں ہے، مگر میں نے آپ کے سامنے جو بیان کیا یہ حدیث ہے. اور اس کے بعد اب شفاعت کے تعلق سے بات ہوتی ہے. شفاعت جو ہے، شفاعت اور سفارش جو ہے صرف اللہ کے پاس ہے، کیونکہ ہم آیت الکرسی میں پڑھ لیں کہ کسی کی مجال بھی نہیں ہے کہ کوئی بغیر اللہ کے حکم کے سفارش کر سکے. اللہ تعالیٰ جو شفاعت ہے، سفارش کرنا ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ اپنی اجازت دیں گے تو کوئی کر سکے، ورنہ کوئی نہیں کر سکتا. یہ بہت اہم چیز ہے. آیت نمبر 45، اس کے پہلے ہم آیت نمبر 23 میں مومنوں کی بات تھی، اب دوسروں کی بات کا ہے. اللہ تعالیٰ کا نام کا اثر جو ہے ہم کو بتایا گیا تھا، جب اللہ تعالیٰ کا نام لیں گے اور اللہ تعالیٰ کی قرآن آیت ہم پر دل درست ہے پڑے. اور جو نافرمان لوگ ہیں اللہ کا نام لیں، قرآن پڑھیں تو ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا. اور اس کے بجائے کیا ہے، اللہ کے نام سے خوش نہیں ہوتے، مگر کوئی دوسرے ان کے معبودوں کا نام لے تو فوری خوش ہو جاتے ہیں اور اس کی بڑی بڑائی کرتے ہیں کہ وہ فلاں کا نام لیا، وہ تو وہ بہت بڑا معبود ہے، وہ ایسا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ تو ان کا یہ حال ہے کہ اللہ کے نام سے کوئی اثر نہیں ہوتا، اور دوسرے معبودوں کا نام لے تو وہ بہت خوشیوں کا مظاہرہ کرتے ہیں. ہمارے لیے تھوڑا سا اشارہ ہے کہ ہم جو ہے یہ جو اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے، جو ہے پیروں کے اور دوسروں کے جو تعظیم کرتے ہیں، ان کے جو ان سے مناجات کرتے ہیں، اللہ کے سوا دوسروں سے کہتے ہیں کہ وہ ہمارا یہ کام نہیں ہو رہا ہے آپ کر دیں، تو یہ اللہ تعالیٰ یہ زبردست شرک سے اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ فرما دے. اور آگے جو ہے مومن اور مشرک کا تقابلہ کیا جاتا ہے. مصیبت میں کیا ہے، مشرک کیا ہے، پکارتے ہیں اور جیسے ہی تکلیف دور ہو جائے پھر اپنا شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں، شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور مومن کیا کرتا ہے، اس کے پہلے میں نے بتایا کہ نا، جب مصیبت آتی ہے تو صبر کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نعمت عطا فرماتے ہیں تو اس کا شکر ادا کرتے ہیں. اس میں ایک آیت ہے، آیت نمبر 55 ہے. 55 کیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. یہ آیت زبردست آیت ہے. یہ جب آیت کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، کئی صحابہ جو تھے جو سنے تھے، انہوں نے کہا کہ اس آیت کو سننے کے بعد ہم کو اتنی خوشی ہوئی کہ وہ بیان نہیں کر سکتے. ہم قرآن کے دوسرے بھی آیتیں سنیے، مگر اس آیت میں، کیونکہ اس میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قول، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ کہہ دو اس کو، میرے بندوں کو. اس کے بعد خود اللہ تعالیٰ خود بیان کرتے ہیں، یا عبادی الذی، اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جو اپنے جانوں پہ ظلم کر لیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. کتنے بھی گناہ کر لیو، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، سارے گناہوں سے اللہ تعالیٰ تم کو پاک کر دینے والا ہے. غفور کا معنی جو پروٹیکٹ کر دیتا ہے، ڈھانپ دیتا ہے. آپ نے جو بھی گناہ کیے، آپ اس کے بعد شرمندہ ہو گئے، توبہ کیا اور اللہ کی رحمت کو پکارے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارے سارے گناہوں کو میں ڈھانپ دیتا ہوں، معاف کر دیتا ہوں، اور تم جو مغفرت کی دعا کر رہے ہیں میں تمہاری مغفرت کروں. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے. اب کیا یہ زبردست آیت ہے. اس کے شان نزول کے اوپر کئی چیزیں ہیں، تو انشاءاللہ میں جب یہ سورت کے اختتام پہ پہنچ جائیں گے تو میں اس کے تعلق سے تھوڑی سی تفصیل بیان کروں. آیت نمبر 58 ہے، اللہ 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 تعالیٰ اللہ. تو یہ کیا کہتے ہیں، بعض لوگوں کی ایک کیفیت ہوتی ہے کہ نماز نہیں پڑھتے، نیک کام نہیں کرتے، گناہوں میں مبتلا ہے. جب ان سے کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں اگر اللہ ہم کو ہدایت دیتا تو ہم سیدھے راستے پہ چلے جاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہدایت نہیں دی، اس لیے تو کر رہے ہیں نا. اگر اللہ ہم کو ہدایت دیتا تو ہم نیک کام کرتے تھے. یہ شیطان کی طرف سے ایک زبردست دھوکہ ہے. اس سے اپنے آپ کو بچائیں. لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس غلطی سے محفوظ فرما دے. ہم یہ اگر کوئی کہتے ہیں تو کہے کہ دیکھو بھائی، اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہدایت سبھی کے لیے ہدایت کی ہے، اور آپ کو اختیار دیا گیا ہے کہ ہدایت کو قبول کرتے ہیں، ریجیکٹ کرتے ہیں. قبول اور ریجیکٹ کرنے کا اختیار ہم کو دیا گیا ہے. ہم اگر
ہدایت کو قبول نہیں کریں تو اس کا بلیم اللہ تعالیٰ پہ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ تو ہم کو دونوں چیزیں دے دی ہیں. دیکھو یہ ہدایت ہے, تم کو اگر فرشتوں کو یہ چوائس نہیں دیا گیا تھا, اللہ تعالیٰ کے ڈس اوبیڈینس نہیں ہو سکتے. انسانوں اور جنوں کو چوائس دیا گیا ہے کہ دو راستے بتا دیں گے, یہ فرما برداری کا راستہ ہے, یہ نافرمانوں کا ہے. یہ شکر گزار والوں کا ہے, یہ ناشکروں کا راستہ ہے. تو آپ کو چوائس دیا گیا, اس چوائس کو آپ نے اپنی مرضی سے قبول کیا ہے, اس کو اللہ کی طرف نہیں بلیم کر سکتے. تو یہ اس کے لیے یہ آیت میں آیت نمبر 58 دیکھ لیں, پھر بھی اس میں بتایا جاتا ہے. یہ لوگ کہتے تھے کہ اگر اللہ ہدایت دیتا تو ہم کیا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ایسا کہنے والے ہیں نا, ان کے اللہ تعالیٰ چہرے قیامت کے دن سیاہ ہو جائیں گے, کالے کالے ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ فرما دے. اللہ ان نافرمانوں اور ناشکروں سے ہم کو دور فرما دے. اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے فرما بردار بندوں میں اور نیک بندوں میں شامل کر لے. اللہ آمین یا رب العالمین. آسمان اور زمین کی ساری کنجیاں اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. جس کو چاہے نعمت عطا فرماتا ہے, جس کے پاس نعمتیں ہیں ان سے کھینچ بھی لے سکتا ہے. تو ساری کنجیاں عطا کرنا اور واپس لے لینا یہ اللہ کی قدرت میں. اچھا, اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن زمین کو مٹھی میں اور آسمانوں کو اپنے داہنے ہاتھ میں لپیٹ لیں گے. وہ کیا چیز ہے ہم کو پتہ نہیں. ہم کو اللہ تعالیٰ کے جسم ہے, ہاتھ ہے, پیر ہے, مٹھی ہے, یہ کیا چیز ہے ہم کو پتہ نہیں. صرف اللہ تعالیٰ ہمارے سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم جیسا مٹھی میں کوئی چیز لے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ساری زمین کو میں اپنی مٹھی میں لے لوں. تو اللہ کی قدرت ہے, ہم کو سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ کیا چیز ہے. اور آسمانوں کو اپنے داہنے ہاتھ میں لپیٹ لیں گے تو اللہ عالم کیا چیز ہے ہم کو نہیں معلوم. مگر اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کیا ہے تو ہم کو ہر چیز کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. اور اس کی تفصیلات کیا ہیں کوئی انسان نہیں جان سکتا, کیونکہ کوئی ہم کو نہ حدیث میں نہ قرآن میں اس کی تفصیلات آئے ہیں, تو ہم اس کے تعلق سے کچھ کہہ نہیں سکتے. بس یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے, ہم کو بعد میں پتہ چلے گا کہ یہ کیا چیز. اس کے بعد آخر میں کیا ہے, سور پھونکنے اور قیامت کا منظر تفصیل سے یہاں بیان ہوا ہے. میں نے اس کے پہلے بھی سور کے تعلق سے بتا دیا تھا. ایک سور پھونکے گا تو ساری دنیا ختم ہو جائے گی, حشر آ جائے گا. اس کے بعد سور آ گیا تو سارے انسان ختم ہو جائیں گے, جتنے جاندار ہیں سب ختم ہو جائیں گے, حتیٰ کہ سارے ملائکہ بھی چلے جائیں گے, ملک الموت بھی ختم کر دیا سوا اللہ کے. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. صرف اللہ تعالیٰ کی ایک ذات رہے گی, اور اللہ تعالیٰ اس وقت پکاریں گے ہے کوئی اس وقت زندہ میرے علاوہ, تو کوئی جواب دینے والا بھی نہیں, صرف اللہ تعالیٰ دیں گے. پھر حضرت اللہ تعالیٰ جو ہے اسرافیل علیہ السلام کو پھر سے تو ان کی تخلیق ہوگی, پھر ان کو زندہ کیا جائے گا, پھر ان سے کہا جائے کہ سور پھونکو. تو پھر جب سور پھونکیں گے تو پھر سارے جتنے جاندار ختم ہو گئے تھے, پھر وہ انسان اور جین اور فرشتے سارے ان کی پھر سے زندگی پھر شروع ہو جائے گی. اس کے بعد جو ہوگا, اس کے بعد حساب کتاب کا سلسلہ چلے گا. حساب کتاب ہو جائے گا, جنت میں جانے والوں کا ایک الگ گروپ بنا دیا جائے گا, دوزخ میں جانے والوں کا ایک الگ گروپ بنا جائے گا. اس کے پہلے میں نے کافی ڈسکس کیا ہے کہ جہنم میں جانے والے جہنم میں جانے سے پہلے آپس میں ایک دوسرے کو بلیم کریں گے, لڑیں گے, غصہ کریں گے. اور شیطان بھی جو ہے جانے سے پہلے کہے گا کہ دیکھو سورہ ابراہیم, آپ اس کے پہلے ہم ڈسکس کر لیں, اس میں دیکھیے شیطان جو ہے ایک جہنم میں جانے والوں کا ایک پریسیڈینشیل ایڈریس کرے گا. جیسے کوئی پریزیڈنٹ کہتا ہے نا کہ میرے جتنے فالوورز ہیں جانے سے پہلے میں تم سب کو بتا دیتا ہوں, جہنم میں جانے کے بعد میرے سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا, کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا اور اللہ کا وعدہ تھا وہ سچا تھا, اور اللہ تعالیٰ نے اپنا جو وعدہ تھا پورا کر دیا. میں نے بھی تم سے ایک وعدہ کیا تھا اور میں اقرار کرتا ہوں میں نے جھوٹا وعدہ کیا تھا. میں تم لوگوں کو فورس نہیں کیا, صرف اپنا ایک جھوٹے وعدے کر کے بتایا کہ یہ دیکھو اس میں لذت ہے, اس میں فائدہ ہے, اس میں نقصان ہے. میں اپنے طور پہ تم کو دھوکہ دیتے رہا. تو وَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ, مجھے الزام مت دو, الزام اپنے آپ کو دو, کیونکہ میں نے تمہارا ہاتھ پکڑ کر تو گناہ نہیں کرا تھا. میں تو صرف تم کو ترغیب دیا تھا کہ یہ گناہ کر لو, یہ اس میں تمہارا فائدہ ہے, اس میں یہ ہے, اس میں یہ ہے, ایسے چیزیں بیان کر کے میں تم کو صرف اشارہ کیا. مگر پریکٹیکلی ہر کام تم نے اپنے اون کیا ہے. تو ڈونٹ بلیم می, بلیم یور سیلف. وَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ, اپنے آپ کو بلیم کرو. اس کے بعد
جہنم والوں کو اس کے بعد لے جایا جائے گا، بہت دور تک جانا پڑے گا جہنم کی جو ہے وہ اللہ محفوظ اللہ محفوظ، وہاں کافی دور تک جانا پڑے جانے کے پہلے، جب جہنم کا دروازہ کھولنے کے پہلے وہاں جو جہنم کے جو داروغہ رہتے ہیں، جو مالک ہیں، وہ ان سے سوال کریں گے کہ آپ کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، کوئی نبی رسول، کیا اللہ تعالیٰ کے کوئی احکام بیان کرنے والا نہیں آئے گا؟ تو وہ کہنے گے کہ ہاں ہمارے پاس آیا تھا، کر لیں گے، مگر اس کے بعد کہیں گے کہ ہم نے ان کی بات نہیں مانی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ساری چیزیں بتاتے گئے کہ دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ تمہارا امتحان لینا، جیسا سورۃ الملک میں ہم پڑھتے ہیں، ہر روز رات میں سونے سے پہلے سورۃ الملک پڑھتے ہیں تاکہ جہنم کے عذاب، خبر کے عذاب سے ہماری حفاظت ہوتا ہے، معاف کرنا، جہنم کا نہیں، خبر کا عذاب ہے، خبر سے عذاب سے بچنے کے لیے ہم سورۃ الملک پڑھتے ہیں۔ اس کی پہلی دوسری آیت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تبارک الذی بیدہ الملک وعلی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم کو دنیا میں کیوں بھیجا گیا؟ تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ ہم کیسے اعمال کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان آ گئے، احکامات آ گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل بتا دی، خود ان احکام پر پابند ہو کر چل کر حضور اور حضور کے صحابہ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کیسی کرتے ہیں۔ ہم کو سب تفصیلات معلوم ہو گئے، حکم کیا ہے، فرض کیا ہے وہ بھی معلوم ہو گیا، سنت کیا ہے وہ سب معلوم ہو گیا، تفصیلات آ گئے۔ اس کے بعد اگر ہم نے ان کی نافرمانی کی اور ان کو دسترد کر دیا تو اس کا الزام ہمارے اوپر ہے۔ تو یہ، اور جہنم میں جانے والوں کے ساتھ پوچھا جائے گا کیا تمہارے کو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، کوئی تمہارے کو وارن کرنے والے نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہاں وارن کرنے والے آئے تھے، مگر ہم نے ان کی اہمیت نہیں کی، ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا، ان کو ریجیکٹ کر دیا، اور جو شیطان نے ہم کو بہکایا تھا بس اس کے اوپر ہی ہم پابند رہے، اور شیطان کی ہر چیز کو ہم کرتے رہے، اپنے نفس اور شیطان کی غلامی میں ساری زندگی گزاری۔ انہوں نے کہا کہ پھر تم لوگوں نے اقرار کر لیا کہ غلطی تو تم نے کی تھی، تو اسی لیے اب دروازہ کھولا جاتا، اب جہنم میں جاؤ، اللہ محفظنا اللہ محفظنا اللہ حفاظت فرما، تو جہنم کا دروازہ کھل جائے گا، جہنم میں ان کو داخل کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد وہ کیا عذاب ہوں گے، کیا تکالیف ہوں گے، اللہ اس سے ہم کو محفوظ رکھے۔ اس کے بعد وہی ساتھ ساتھ، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، جہاں اللہ تعالیٰ ڈراتے بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ نافرمانوں کو جب ڈراتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو فرما بردار ہیں ان کو خوشخبری دیتے ہیں۔ اسی لیے انبیاء کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے انبیاء کا بشیر و نذیر، نذیر کہتے رہے ڈرانے والا، بشیر کہتے ہیں بشارت دینے والا۔ تو جب جہنم والوں کی تفصیلات آ گئی تو مومنین صادقین جو ہے کانپتے اور ڈرتے رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ تو یہ تو جہنم والوں کے لوگ بات ہو رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ تسکین دیتے ہیں کہ پریشان نہ ہو، وہ تو جہنم والوں کی تفصیلات ہیں، لیکن اب جنت والوں کی بھی تفصیل سنو۔ اب جنت والوں کا کیا ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، جنت کا حال کیا، وہاں نہ کوئی ڈانٹ کرنے والے ہوں گے، نہ کوئی آپ کو بحث و مباحثہ کرنے کا موقع ملے گا، وہاں تو فوری سلام 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 ہوتے رہے گا کہ سلامتی ہو تم پہ، سلامتی ہو تمہارے پہ۔ اب جو سارے فکریں پریشانیاں تھیں ختم ہوں گے، دنیا میں جو جس حالت سے بھی تمہارے امتحانات ہوتے تھے وہ ختم ہوں گے۔ اب بے فکر رہو، پیس اینڈ کوائٹ اینڈ دا بیسٹ آف واٹ ایور یو ہیو ڈن اب ملنے والا ہے تمہارے کو۔ یہاں سے خوش آمدید ہوگی، فرشتے ویلکم کرتے جائیں گے، اس کے بعد جب اور جنت قریب ہو جائے گی اور جنت کے دروازے کھلنا شروع ہو جائیں گے، اور جو ہے جنت کے دروازے سے معلوم، آپ کے سامنے ایک بات کرتا ہوں، جنت کے دروازے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا کے کھٹکھٹائیں گے تو اندر سے آواز آئے گی کون ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نام کہیں گے تو فوری دروازے کھل جائیں گے، کہیں گے کہ آپ ہی کے لیے دروازے کھولنے کا ہم کو حکم تھا کہ آپ کے سوا کسی کے لیے نہیں کھولیں گے، تو آپ ہی ہے جس کے لیے جنت کے دروازے کھولتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنت میں جانے والا سب سے پہلا جو ہے میں ہوں گا، اور اس کے بعد جانے کے بعد پھر انبیاء علیہ السلام بھی چلے جائیں گے، سب جائیں گے۔ اس کے بعد جب امتوں کا حال ہوگا تو حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلی جو امت جنت میں داخل ہونے والی ہوگی وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے جو نبی یا رسول جنت میں داخل ہوں گے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور امتوں میں سب سے پہلی جو امت جنت میں جائے گی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔
الحمدللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو وہاں جائیں گے، جانے کے بعد جو ہے وہ نعمتیں آئیں گے، فرشتے جو ہے سلام سلام ان کو اپنے پروں سے وہاں کے جو نور انوار ہوں گے سب سے گھیر لیں گے، اور سارے جنتیاں خوشی خوشی رہیں گے، وہاں رہیں گے. اس کے بعد ان کو لوازمات ملیں گے، بہترین ملیں گے. تو جنت والے وہ لوگ خوش ہو کے کہیں کہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمارے پر نعمت عطا فرمائی کہ ہم کو جنت میں داخل کر دیا. یہ ساری نعمتیں ان کو بتایا گا کہ ڈونٹ سے لائک دس، دیس آر دا جسٹ ویلکمنگ ریسپشن ایریا. یہ آپ کو جو دیا جا رہا ہے دیز آر جسٹ اسٹارٹر. آپ کہیں شادی کے بعد دعوت میں گئے ہوں تو دیکھیں گے کہ اصل ڈائننگ ہال میں بٹھانے سے پہلے ایک ریسپشن ایریا رہتا ہے، اس میں لوگوں کو انوائٹ کیا جاتا ہے، اور وہاں بیرے بیسو باس لے کے سرو کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کو جو اسٹارٹرس لا کے دیتے ہیں، ڈرنکس بھی لا کے دیتے ہیں. تو جو اصل چیز تو وہ نہیں ہے. یہ کرنے کے بعد جب مین ہال کھلتا ہے تو وہاں جا کر آپ جو ہے ڈائننگ ٹیبلس پہ بیٹھتے ہیں. تو یہ جو ہے جانے کے بعد یہ ہوگا تو لوگ سمجھیں گے کہ ہم جنت میں آ گئے. تو فرشتے کہیں گے کہ نہیں، آپ لوگ صرف انٹرنس میں ہے اس وقت، یہ ریسپشن ہو رہا ہے، اصل جنت تو آگے جانے کے بعد ملے گی. تو وہ جنت کی تفصیلات کیا ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل میں اس کا خیال بھی آ سکتا ہے. تو جنت ایسی ہے اس کو ڈسکرائب نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارا ذہن اس کو امیجن بھی نہیں کر سکتا کہ جنت کیسی. تو سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ ایسی زبردست جنت عطا فرمانے والے. اب میں یہ جو خاص آیت تھی، آیت نمبر 53، یہ سورہ آپ جو سورۃ الزمر ہے اس کی اس ایک آیت ایسی زبردست آیت ہے کہ اس کو میں بیان نہیں کر سکتا. آیت نمبر 53 کئی مرتبہ پڑھیں، اس کا ٹرانسلیشن ہوتی ہے. اعوذ باللہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. ہم دیکھیں سورہ صاد میں جو ہے شیطان کے تعلق سے ڈسکس کر دیے تھے. سورہ صاد میں کیا تھا؟ اللہ کے سامنے شیطان نے کہا تھا کہ آدم کی وجہ سے مجھے دھتکارا گیا اور میری انسلٹ ہوئی، اور میرے سارے جو چیزیں تھے اس میں سے دھتکارا گیا، اور مجھے سب سے زبردست ذلالت کا کنڈیشن مل گئی. اور تو اس کی وجہ سے میں اولاد آدم سے اپنا انتقام لوں گا. اور اس کے بعد اللہ کی قسم کھائی، اللہ کی عزت کی اور اللہ کی بڑائی کی کہ سارے اولاد آدم کو میں بھٹکاؤں گا الا المخلصین. خود شیطان نے کہہ دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی تھی کہ اچھا تو جتنا چاہتا ہے اپنی کوشش کر لے، مگر جو خاص میرے بندے، میری باتوں کو سننے والے، سمجھنے والے، عمل کرنے والے ہیں، ان کے اوپر تیرا زور نہیں چلے گا. اس لیے میں جب بھی دعا کرتا ہوں اللہم اجعلنا من المخلصین، اللہ تعالیٰ ہم کو مخلصین میں بنا دے. آپ کو دیکھے میں جب بھی دعا کرتا ہوں اس میں 3 مرتبہ کرتا ہوں اللہم اجعلنا من المخلصین، اللہم اجعلنا من المخلصین، اللہم اجعلنا من المخلصین. کیونکہ جو مخلص رہیں گے شیطان خود ہی بتا دیا ہے کہ ان کے اوپر میرا کوئی اثر نہیں چلے گا. تو جب اللہ کی قسم کھا کے کہا کہ ان سب لوگوں کو گمراہ کر دوں گا، آپ کا نافرمان بنا دوں گا، ان سے سارے گناہ کراؤں گا، یہ سب کریں گا، تو اس کے رد پہ اس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت، یہاں کی آیت نمبر 53 کہہ دو لوگوں سے، کہہ دو کہ جو شیطان کے اور نفس کے بھٹکاوے میں آ کے گناہوں میں ملوث ہو گئے، نافرمانی کی، ناشکری کی، سارے گناہ کرتے رہے، تو ڈونٹ لوز ہوپ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے سارے 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 گناہوں کو معاف کر دے گا، کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے. یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. تو یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بعض احادیث میں تفصیل آئے ہیں، میں اس میں تفصیل میں زیادہ نہیں جا سک رہا ہوں. کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بنی آدم، اگر تو اتنے گناہ کیا کہ زمین سے لے کر آسمان تک بھر گئے تیرے گناہ، اس کے بعد سچے دل سے توبہ کر، شرمندہ ہو، آنکھ سے 2 آنسو نکال لے، اور میرے سے کہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ مجھ سے قصور ہو گیا، اللہ تعالیٰ آپ کی رحمت کا میں اس سے پر امید ہوں، میرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، میری مغفرت فرما دے. اللہ سچے دل سے توبہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ سے مانگے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین سے لے کر آسمان تک اگر تم گناہوں سے بھر جاؤ گے، اور اس کے بعد سچے دل سے رو کر استغفار کر کے
میرے سے مانگیں گے اور توبہ سچے دل سے کریں گے، سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو کتنی الحمدللہ، کتنا اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم احسان۔ اس آیت کے شان نزول میں کئی چیزیں آئے ہیں، تو میں مختصر سے آپ کے سامنے ایک دو واقعات بیان کر دیتا ہوں۔ اس میں یہ ہوا کہ جب اسلام پھیل گیا اور مشرکین جو تھے، گناہ گار تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ شرک کرنے کا ایک عذاب ہوگا، زنا کرنے کا عذاب ہے، یہ دوسرے جتنے قتل کا ہے، جتنے گناہ کریں ان کے عذاب ہوں گے، تو مشرکین کہتے تھے کہ ہم کیا کریں گے، ہم تو یہ سارے چیزیں گناہوں میں ہیں، تو اس کے بعد ہم ایمان بھی لا لیں گے تو ہم کو تو جہنم میں جا کے عذاب میں پھنسنا ہے، تو وہ ایمان لانے سے فائدہ ہوگا۔ وہ کچھ لوگ آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی یہ بتا دیے کہ ہم تو شرک میں اور ہماری عمر میں یہ نوجوانی میں کسی نے قتل کر دیا، اور کوئی جوان جو تھے وہ زنا میں اور ایسے غلط کاموں میں لگ گئے تھے، قتل بھی کیا، گناہ بھی کیا، شراب بھی پیتے تھے اور یہ ساری چیزیں کرتے تھے، تو اب ہمارا ایمان لانے سے کیا ہوگا؟ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، خوشخبری دے دو، یہ جو لوگ یہ سارے گناہ کیے ایمان لا لیں گے، توبہ کریں گے، اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں گے، تو سارے تمہارے جتنے گناہ ہوئے اللہ تعالیٰ سب معاف کر دے گا تمہارے۔ تو یہ ایک خوشخبری کی آیت ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ صرف نامسلم کے لیے نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں جو گناہ کرتے ہیں وہ پریشان نہ ہو، کیونکہ ہجرت جب ہوئی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ مکے کے سارے مسلمانوں کو کہ تم جو ہے سارے لوگ ہجرت کرو، تو ہجرت واجب ہو گئی تھی، تو سارے لوگ جتنے جس سے ہو سکا سب ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ مگر بعض لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا کہ وہ لوگ ہجرت کرنا چاہ رہے تھے، مگر جو مشرکین تھے ان کو پکڑ کے مارے کرے اور کہا کہ اگر تم یہاں سے جانے کی کوشش کریں گے تو ہم تمہارے کو زبردست تکالیف پہنچائیں گے، عذاب دیں گے۔ تو پھر انہوں نے معافی کہا کہ نہیں، ہم نہیں جا رہے، ہم آپ ہی کے پاس رہیں گے، مکے میں رہیں گے۔ تو پھر انہوں نے ان کو چھوڑ دیا، اگرچہ کہ اسلام پہ تھے، مسلمان تھے، مگر ہجرت نہیں کیا۔ تو مشرکین خوش ہوئے کہ دیکھو ہم بعض مسلمانوں کو اپنے زور سے ہجرت سے روک دیے اور پھر مکے میں ان کو رہنے دیے۔ تو وہاں کے جو لوگ مدینے میں چلے گئے تو ان کو ایک خیال ہوا کہ یہ جو ہے جب واجب کر دیا گیا تھا، صرف تھوڑی سی تکلیف کی وجہ سے یہ لوگ ہجرت نہیں کر کے مکے میں رہیں گے، تو ان کے اوپر پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کا کیا عذاب آئے گا، کیا اس نافرمانی کی وجہ سے کیا ہوگا۔ مگر جب یہ آیت ہو گئی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نامسلمس کے لیے بھی ہے اور مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ مایوس صرف شیطان ہوتا ہے، اس لیے اس کے شیطان کے لیے دو اس کے صفات استعمال کیے گئے، شیطان اور ابلیس۔ ابلیس جو ہے لبس یلبسو سے بنا ہے، جس کے معنی ہے ناامید ہو جانا۔ شیطان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو گیا، کہتا ہے کہ سب کی بخشش کر سکیں گے اللہ تعالیٰ مگر مجھے نہیں معاف کریں گے، بلکہ یہ اپنا ایک اسٹرانگ فیتھ بنا لیا تھا، اسی لیے اس کا نام ابلیس رکھا گیا۔ تو مسلمان سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس سے مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو لوگ مکے میں تھے ان کے لیے کسی ایک صحابی کے نام پہ خط لکھا اور یہ آیت لکھ کے بھیجائی۔ وہ بھیجے تو انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا، کئی مرتبہ پڑھے، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ آیت کو میں سمجھ، اس کا کیا مطلب ہے، میں سمجھ نہیں سک رہا ہوں کہ میرے لیے کیوں بھیجا گیا۔ پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن پہ کھول دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ جو ہجرت نہیں کر کے آئے تو تم لوگ جو گناہ گار تھے اس سے مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ ہم مجبوری کی وجہ سے نہیں آ سکتے، ہماری اس غلطی کو معاف فرما دے اللہ، ہمارے سے جو کوتاہیاں، غلطیاں، نافرمانیاں اور ناشکریاں ہوں اپنے رحمت تو پھر معاف فرما دے، تو تمہاری بھی معافی ہو جائے گی چاہے کہ تمہارے کتنے بھی گناہ ہوں۔ اس کے بعد ایک دوسرے پوائنٹ پہ بیان کر کے ختم کر دیتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے، اور چونکہ ہمارے پاس بھی دیکھتے ہیں نا، اپنے ملک میں بھی دیکھتے ہیں، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ والدین کی بڑی عمر ہوتے ہوتے بڑی عمر میں بھی جو بچے ہوتے ہیں تو ان کے بعض مرتبہ ایسا ہے ان کا آخری بچہ جو ہے اور ان کا پہلا بچہ جو ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے۔ پہلے بچہ جو شادی ہو جاتی ہے اس کی شادی کے بعد اس کو بھی بچے ہوتے ہیں، اور والدین جو بڑی عمر کے رہتے ہیں ان کو بڑی عمر میں جو بچہ پیدا ہوتا
تو وہ کیا ہے، چچا اور بھتیجے تقریباً ایک ایک عمر کے ہو جاتے ہیں. ایسا کئی خاندانوں میں ہوا ہوگا، آپ بھی دیکھے ہوں گے. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، ان کی پیدائش بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے قریب قریب، اگرچہ کہ وہ چچا تھے مگر ان کی پیدائش جو ہے دیر سے ہوئی تھی. تو اس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی عمر میں زیادہ فرق نہیں تھا. اور اتفاق سے کیا ہے، ایک ہی دایا کا دودھ حضرت حمزہ نے بھی پیا تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا تھا. تو ایک لحاظ سے چچا بھتیجے بھی تھے اور اس کے بعد علاوہ دودھ شریک بھائی بھی تھے. تو ان کو بہت محبت تھی. اور حضرت حمزہ جو ہے بہت زمانے تک ایمان نہیں لائے تھے، مگر ان کو خیال تھا کہ میرے چچا اللہ کرے کہ ایمان لائے. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا، ابو جہل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت مارو کوب کیے تھے. اس کے بعد حضرت حمزہ جو ہے شکار کے لیے جایا کرتے تھے. جیسے وہ واپس آئے تو ان کی باندی نے کہا کہ آپ کے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے بہت زیادہ ظلم کیا ہے. تو جیسے معلوم ہوا فوری گئے اور ابو جہل کو مار کوس کرنے کی کوشش کی. تو اس کو بھی مارے ہیں، تو جس سے اس کا خون بھی نکلا. تو اس کے بعد وہ پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بھتیجے، ابو جہل نے تم پہ جو ظلم ستم کیا تھا، میں آ کر اس کا بدلہ لے لیا ہوں. اتنا مارا کہ اس کے سر سے خون بھی نکلا ہے. تو اب تم میرے سے خوش ہو؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چچا، اگر آپ مجھے سچے طریقے سے خوش دیکھنا چاہتے ہیں تو میرا جو میسیج ہے اگر آپ قبول کر لیں اور ایمان ڈالیں تو اس سے زیادہ خوشی مجھ کو نہیں ہوگی. اس وقت ان پہ اثر ہوا. تو اسی وقت حضرت حمزہ نے اپنا ایمان قبول کیا، کلمہ پڑھا اور مسلمان بنے. الحمدللہ. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی خوشی ہوئی کہ ایک تو میرے چچا بھی ہیں اور دوسرے دودھ شریک بھائی بھی ہیں، اور وہاں کے جو طاقتور لوگ تھے ان میں تھے. تو ان کا قبول اسلام سے بہت خوشی ہو گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت تھی. اور آپ کو پتہ ہے نا، جنگ احد میں جو ہے کیا ہوا تھا، جنگ بدر میں تو حضرت حمزہ جو ہے ابو جہل کی جو بیوی تھی ہندہ، اس کے باپ اور بہنوں کو حضرت حمزہ نے قتل کیا تھا جنگ بدر میں. تو ہندہ نے قسم کھا لی تھی کہ حمزہ کا انتقام میں لوں گی. تو اس کے بعد کیا ہوا، یہ مکے میں ایک ہوتا تھا ایئرلی ایک کلیکشن ہوتا تھا، سب لوگ جمع ہوتے تھے. جیسے ہمارے پاس حیدرآباد میں ایک نمائش بلکہ کہتے تھے کہ سال میں ایک مہینہ یا ایک دن کچھ ایسے کچھ پیریڈ رہتا تھا جس میں ہوتا ہے. تو وہاں مکے میں بھی ایسا ہر سال ہوا کرتا تھا، میلہ لگتا تھا. اس میں کرتبے ہوتے تھے، چیزیں لا کے بیچا کرا جاتا تھا. اس میں ٹیلنٹس کو بھی چیک کیا جاتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشتی میں لوگوں کو بٹھا دیتے تھے. اور وہاں ایک غلام تھا جس کا نام تھا وحشی. وہ بھی ٹیلنٹڈ تھا. وہ جو ہے اسپیئر تھروئنگ میں پرفیکٹ تھا. اتنا تھا کہ کوئی انسان اپنے اوپر کوئی پھل یا میوہ رکھتا تھا اور اس سے کہتے تھے کہ اس کے نیزہ سے اشارہ کر کے مارو، تو وہ ایک ایسا پن پوائنٹ تھرو کرتا تھا کہ صرف وہ میوے کو کاٹتا تھا اور انسان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی. تو اتنا بہترین ٹیلنٹڈ اس کا تھروئنگ اسپینسر تھا. یہاں جب ہم وہ ڈاٹس وغیرہ کے جب دیکھتے ہیں نا تو دیکھتے ہیں نا کہ وہ نمبروں پہ جو ہے وہ تھرو کر کے جو ڈالتے ہیں نا تو ایگزیکٹ جو پوائنٹ پہ ڈالنا ہے وہ. تو یہ وحشی میں ایک اللہ تعالیٰ نے ٹیلنٹ دیا تھا کہ وہ نہ صرف یہ کہ کھڑے رہا ہوا، وہ کہتا تھا کہ کوئی انسان اپنے سر پہ جیسا ہم واٹر میلن یا تربوز وغیرہ جیسا بولتے ہیں، کوئی بڑا سا میوہ رہتا تھا نا، وہ سر پہ رکھ کے وہ کہتا تھا کہ کھڑے رہنے کی ضرورت نہیں، یہ چلتے پھرتے رہے گا تو بھی پھر میں ایسا مانوں گا کہ صرف میوے پہ لگے گا. تو لوگوں کو چلتے پھرتے ہوئے بھی مارتا تھا تو بالکل پن پوائنٹ ہو کے اس کو لگتا تھا، وہ میوے پہ لگتا تھا اور کسی انسان کو تکلیف نہیں ہوتی. یہ جب یہ ٹیلنٹ بتا رہا تھا تو ہندا نے دیکھ لیا. اس کے بعد ہندا نے پوچھا کہ یہ کس کا غلام ہے؟ تو فلاں نے کہا کہ فلاں کا غلام ہے. تو اس نے کہا کہ مجھے تو اس کو خریدنا ہے. تو اس کے جو مالک تھا اس کے پاس جا کے کہا اس کی کیا قیمت ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں بیچنا نہیں. اس نے کہا کہ نہیں میں خریدنا چاہتی ہوں. تم بولو کتنی قیمت؟ تو اس نے کوئی بڑی قیمت کیا؟ تو اس نے کہا کوئی بات نہیں، اتنی قیمت دے کے خریدنے کے بعد وحشی سے کہا کہ تم آج سے میرے غلام ہو، میں خریدی ہوں، مگر اس کے ساتھ ایک چیز میں بیان کرنا چاہتی ہوں، اگر تم میرا ایک کام کر دو گے تو میں تم کو آزاد، تم غلام نہیں رہیں گے. تو وحشی کو تو بڑی خوشی ہوگی کہ ایک کام کر لوں گا میں تو پھر میں غلامی سے ختم، پھر ایک آزاد انسان بن جاؤں گا. تو اس نے کہا کہ کیا کام؟ انہوں نے کہا کہ حمزہ جو ہے
وہ میرے والد اور میرے بھائیوں کو ختم کیے ہیں، تم جو ہے ان کو قتل کرنا اور اس کے بعد ان کی باڈی مجھے دینا، تاکہ میں ان کی باڈی کو جو ہے جتنا ہو سکتا ہے اس کے ساتھ انتقام لوں۔ میں نے کہا اچھا ہے۔ تو جب احد کا موقع آیا تو اس نے، ہندا نے وحشی کو لے کر وہ احد کی جنگ میں لے گیا۔ جانے کے بعد جب لڑائی ہو رہی تھی تو اس نے بتایا کہ دیکھو حمزہ وہ ہے جو لڑ رہے ہیں نا، ان کو ختم کرنا اور ان کی باڈی مجھے دینا، یہ کر دو گے تو تم مجھے آزاد کر دو۔ تو وحشی نے کہا کوئی بات نہیں، وہ تو اس وقت کے مشرکین اور کافرین میں تھے، وہ وہاں کے بتوں کی پوجا کرنے والے تھے اور تو غلام بھی تھے، تو وہ اپنے انتظار کرتے رہے، جنگ چلتے رہے، اپنا نیزہ لے کر ادھر ادھر پھرتے رہے، مگر موقع نہیں ملا۔ تو جنگ کا جب ختم ہونے کے قریب تھا، جب حمزہ بھی بہت تھک گئے تھے جب لڑتے لڑتے، تو اس کے بعد ایک موقع ایسا ملا کہ وہ جو ہے اس کی نیزے کی زد میں آ گئے تھے، تو اس نے ایک زبردست نیزہ مارا، جن کی وجہ سے ان کی باڈی جو ہے پوری پیئرس ہو کے وہ گر پڑے اور سارا خون نکل کے ختم ہوا۔ جیسے ہوا اس نے ہندا کو پکارا کہ دیکھو تم نے مجھ سے جیسا وعدہ کیا تھا میں نے ان کو ختم کر دیا۔ حضرت حمزہ کی لاش ان کے حوالے کیے، تو مجھے بولنا نہیں چاہیے مگر یہ واقعات ہیں سیرت کی۔ تو اس نے حضرت حمزہ کا پیٹ چاک کیا، اس کے بعد ان کا جو لیور ہے کلیجہ نکال کر اس نے چابا، انہوں نے کہا تھا کہ میں یہ وعدہ کی تھی، میرا یہ کہا تھا کہ یہ میرے والد اور میرے بھائی کو ختم کرنے والے تھے، تو ان کو ختم کرنا ہے اور ان کا کلیجہ چبانا ہے۔ اس کے بعد ان کی لاش کے ساتھ بے حرمتی کی۔ تو جب ختم ہو گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں کو تلاش کرتے رہے۔ جب حضرت حمزہ کے تعلق سے آیا تو اتنا زبردست اثر ہوا، ایک تو دودھ شریک بھائی اور ایک چچا، اور جو اتنے خلوص اور محبت سے رہنے والے تھے، ان کو کسی نے شہید کر دیا، اور حضور کو پتہ بھی چل گیا کہ وہی وحشی نے کیا ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے اس کے سے حضرت نے سب شہداء کی جب نماز جنازہ فرمائی ہے، مگر حضرت حمزہ کی نماز جنازہ 70 مرتبہ نماز جنازہ پڑھے اور کہے کہ آج کوئی حمزہ کا رونے والا نہیں ہے، حمزہ کا جو تکلیف پہنچی ہے اور جو ان کا لاس ہوا ہے اس کا کوئی احساس کرنے والا نہیں۔ تو حضرت اللہ تعالیٰ نے ان کو محبت تھی، حضرت حمزہ سے اتنی زبردست محبت تھی۔ تو اس کے بعد میں اس لیے واقعہ بیان کر دیتا ہوں، تو اب آپ اس سے سوچیں کہ وحشی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی نفرت ہونا چاہیے۔ مگر کیا ہوا، جب مکہ فتح ہو گیا تو اس کے بعد جب اسلام پھیلا ہے تو وحشی جو ہے وہ بھی اسلام سے متاثر ہوگا، مگر اس نے کہا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو میں نے مارا ہوں، تو میری کبھی بھی معافی نہیں ہو سکتی، میری کبھی مغفرت نہیں، میں تو جہنم کے سب سے نچلے حصے میں جل کے تباہ ہونے والا ہوں، کیونکہ میں نے اتنا زبردست گناہ کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اتنی زبردست تکلیف پہنچائی، تو میری کبھی کبھی مغفرت نہیں ہوئی۔ مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الرحمت للعالمین، جب جیسے جیسے اسلام پھیلا ہے اس کے بعد ان کو پتہ بھی چلا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دی ہے اور ودیت کی ہے، اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کے غیب کے لیے کھولی ہے، وہ اس کا علم وہ جانتے ہیں۔ اب خود اپنے سے ان کو اللہ تعالیٰ علم غیب نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ جو توفیق سے عطا کرتے ہیں وہ علم غیب تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو پتہ چلا کہ وحشی طائف میں فلاں علاقے میں فلاں جگہ رہتا ہے، اور وہ غور کر رہا ہے، فکر کر رہا ہے اسلام لانے کی، مگر ڈرتا ہے کہ میری کبھی میں مغفرت نہ ہوگی۔ تو ایک صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ طائف میں فلاں جگہ وحشی ہے، اس سے جا کر کہو کہ توبہ کر لے، معافی چاہ لے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے تو وہ جب جا کے کہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ عام لوگوں کے واسطے ہوگا، میرا معاملہ ایک بالکل الگ ہے، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اتنی تکلیف سے توڑا ہے کہ میری مغفرت نہیں ہو سکتی، سارے لوگوں کی ہو جائے گی مگر میری نہیں ہوئی۔ جب وہ کہتے گیا تو اس کے بعد حضور صحابی نے آ کے کہا کہ وہ تو ہے کہ اس کے بعد جیسے یہ آیت نازل ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ قرآن کی آیت اس کو تلاوت کر کے کہو کہ کسی انسان کو نہیں، جو بھی معافی مانگے گا، ایمان لائے گا اور توبہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہے گا تو اس کے سارے گناہوں کو اللہ معاف کرے گا۔ جب اس کو بتایا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی تھے ان کے سامنے اس میں کلمہ پڑھا اور کہا کہ اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اسلام قبول کر لیا۔
وحشی نے. تو اس کے بعد صحابی آ کے بتا دیے کہ اس نے قبول کر لیا. تو اس کے بعد پھر کافی دن تک اس کو خیال تھا کہ جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو میرے لیے رحمت اللہ عالمین بیان بھیجا، اور اس کے بعد انہوں نے صحابی کو بھیج کر مجھے ایمان لانے کی توفیق کہ کہا گیا تو میں نے ایمان لا لی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے لوگوں کے سامنے بیانات کرتے رہتے تھے. ایک مرتبہ ٹریول کر کے آیا وحشی، اور جگہ نہیں ملی تو کافی دور، جیسا ہم مسجدوں میں کہتے ہیں کہ جہاں جوتے چھوڑ کے دروازے کے قریب جو لوگ بیٹھا کرتے تھے، وہاں جا کے کونے میں بیٹھ گیا اور اپنے جسم کو، اپنے چہرے کو پورا کور کرا ہوا تھا. اس کے بعد جب ہوا چلی تو اس کا جو کور تھا وہ پردہ ہٹ گیا، جو کورنگ جو اوپر ڈالا تھا، توال تھا، جو کپڑا تھا وہ ہٹ گیا. تو حضور بات کرتے کرتے ایک دم دیکھے تو سامنے وحشی نبی. تو حضور پکارے، انت وحشی، کیا تو وحشی ہے؟ وہ کھڑے رہ گا. نام یا رسول اللہ انا وحشی. ہاں حضور میں وحشی ہوں. تو صحابہ اپنی تلواریں نکالیں کہ وحشی آ گیا، اس کو قتل کرنا ہے. تو تلواریں نکالیں تو حضور نے فرمایا رک جاؤ رک جاؤ، اس نے ایمان کی سپر لے لی ہے، یعنی ایمان قبول کر لیا، ایمان لا لیا ہے. تو اب تم اس کو قتل نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ پہلے کا وحشی نہیں ہے جو مشرک اور کافر تھا اور جو گناہ گار تھا. اب اس نے ایمان لا لیا ہے، اسلام قبول کر لیا ہے، تو اس کا قتل نہیں کر سکتے. تو حضور نے کہا وحشی سامنے آ. تو لوگوں ہٹ گئے. آگے بڑھتے بڑھتے آگے حضور کے وسلم نے کہا کہ میرے سامنے بیٹھ جاؤ. بیٹھا ہے. تو اس حضور نے فرمایا کہ آپ مجھے بتاؤ کیا واقعات ہوئے تھے، تم نے میرے چچا حمزہ کو کیسا قتل کیا. تو وہ سارا قصہ سنایا. ہندا نے مجھے خرید لیا تھا، میرے سے وعدہ کیا تھا کہ تم کو غلامی سے نکال دوں گی، آزاد کر دوں گی، اور اتنے لالچ دیا. تو پھر میں تو ایک غلام تھا، میرے جو ایسا آقا جو بتایا وہ کرنا. تو میں نے ان کے کہنے پہ آپ کے چچا کا قتل کیا تھا. میں آج اس کے بعد سے جب تک ہوا میں ہمیشہ افسوس میں گزارا ہوں. تو پھر آپ نے مجھ پر رحم کرم اللہ کی طرف تھرو کیا کہ جو آپ نے صحابی کو بھیجا اور مجھے اسلام لانے کی قوت دی. تو اس کے بعد یہ سب بیان کرتے رہا، مگر آنکھیں نیچے رکھ کے، کیونکہ حضور کو دیکھ نہیں سکتا تھا. شرمندگی سے سارے قصہ سنا. اس کے بعد جب قصہ سنا کر جب دیکھا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آنکھیں جاری ہے، داڑھی مبارک تر ہو گئی. اپنے چچا کو یاد کر کر اتنا رو گئے ہیں. سارا واقعہ سنتے ہیں. اس کے بعد جب قصہ ختم ہوا تو حضور نے کہا کہ وحشی آئندہ سے تم کبھی میرے پاس آئے نا تو میرے سامنے نہیں آنا، میرے پیچھے آ کر بیٹھنا، تاکہ تمہارا چہرہ دیکھ کر مجھے میرے چچا کی یاد نہ آئے، حضرت حمزہ کی یاد نہ آئے. تو پھر وحشی تو چلے گا. اس کے بعد وحشی کو ساری عمر یہی تکلیف رہی کہ اللہ میرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور آپ کا ممنون و مشکور ہوں جو مجھے اسلام کی توفیق عطا فرمائی، مگر مجھ سے کوئی ایسا دین کا کام لے لے جو میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا، قیامت کے دن میں ان کو ایک خوشی دوں کہ میں نے ایک آپ کی امت کے ساتھ ایک ایسا نیک کام کیا ہوں کہ جس کی وجہ سے میں حضرت حمزہ کا جو قتل کیا تھا، ان کو جو شہید کیا تھا، اس کی تلافی ہو جائے. کافی وقت انتہائی رو رو کر دعائیں کرتا تھا. اس کے بعد ایک اہم چیز جو ہے، مسیلمہ کذاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا. اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی جو ہے حضرت صدیق کے زمانے میں بھی وہ اپنا سلسلہ جاری رہا. تو اس کے بعد حضرت صدیق نے ایک زبردست آرمی کو تشکیل دیا، اور ایک جنگ ہوئی جس کو جنگ یمامہ کہتے ہیں، اب تاریخ کی کتابوں میں دیکھ. اور اس میں جو ہے مسیلمہ کذاب سے زبردست لڑائی ہوئی، جس میں کہ سو سے ایسے صحابی شہید ہوئے جو حافظ قرآن تھے. جب یہ یمامہ کی جنگ میں حفاظ شہید ہوئے ہیں تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا تھا کہ دیکھیے حفاظ ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو ہم کو چاہیے کہ قرآن کو جو ہے ایک کتابی شکل میں لکھ لیں. تو حضرت ابوبکر نے ابتدا میں کہا تھا کہ نہیں، ہم کو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو حضور نے نہیں کیا. مگر حضرت عمر نے کہا کہ دیکھو اگر حفاظ ایسے ختم ہو جائیں گے تو پھر قرآن جو ہے جو سینوں میں رہنے والی چیز ہے، جو حافظ نہیں ہے ان تک کیسا چلے گی. تو پھر بعد میں حضرت ابوبکر صدیق ان کی رائے سے اتفاق کرتے قرآن کو لکھنے کے سلسلہ شروع ہے، یہ جنگ یمامہ کی وجہ سے.
جنگ یمامہ میں کثرت سے مسلمان جو ہے شہید ہوتے گئے ہیں. تو وحشی نے کہا کہ مجھے موقع ملا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے کسی نیک کام کے لیے قبول فرما لے تاکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن خوش کر دوں میں اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے وحشی کی دعا قبول کر لی. وحشی ایسے غلام خادم جو ہے یمامہ میں داخل ہو گئے اور مسلمہ کذاب کی نوکری میں شامل ہو کے جو لوگ اس کے خیمے میں کھانا لی جاتے تھے ان کے ساتھ شامل ہو کے اس نے کہا کہ آج اگر اجازت دے تو میں مسلمہ کا جو ہے کھانا میں لے کے جاتا ہوں. تو اس نے لے کے گیا، مگر ساتھ ساتھ اپنا نیزہ بھی ساتھ اپنے کھاندے کے نزدیک لگا لیا رہتا تھا. کشتی میں سارا کھانا لے کر گیا. جب وہ خیمے کے اندر جا رہا تھا تو وہ دیکھے کہ یہ تو ایک غلام خادم کھانا لے کر آ رہا ہے. تو انہیں خیمے کا جو حصہ تھا کھول کر اس کو اجازت دے دی، چلے گا. تو خیمے میں بہترین کھانا جو تھا مسلمہ کے سامنے رکھتے، دیکھ لے گا یہی مسلمہ ہے. اچھا، تو کھانا کھانے کے لیے جو شروع کرا تھا نیزہ لے کے ایک مار مارا ہے، جس کی وجہ سے جیسا حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا ویسی مسلمہ کذاب کو وحشی نے قتل کیا. قتل کرتے ہی جب پکارا شروع ہوا تو وہاں سے بھاگ کے نکل کے چوپ ہو کے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا دیا. مگر آپ کے سامنے کہنے کا یہ مطلب تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت اللہ عالمین کیوں کہتے ہیں کہ اپنے جتنے دشمن بھی تھے ان کی کوشش یہ رہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایمان سے سرفراز کر رہے. تو وحشی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا زبردست کام لیا جس کی وجہ سے جو وحشی جو جہنم کے آخری کونے میں گرنے والا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو زبردست مقام دیا. ہم وحشی کو صرف وحشی نہیں کرتے، وحشی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زبردست گنہگار مشرک کو جس کا جہنم کے آخری درجے میں جانے والا تھا اس کا پوزیشن اتنا بڑا دیا کہ اس کو صحابی کا درجہ دیا گیا، جو اس کو ہم وحشی کا نام صرف وحشی نہیں، وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج کی بات میں معاف کرنا بہت زیادہ ہوگی. اللہ تعالیٰ جو کہا گیا سنا گیا اس کو قبول فرما لے. جیسا میں کہتا ہوں کہ ہمیشہ سورہ زمر جب بھی موقع ہو الزمر ضرور پڑھیں، اور خاص کر کے اس آیت پہ آیت نمبر 53 کو ضرور پڑھیں. یہ اللہ تعالیٰ اس کا ہمارا بیٹھنا کہنا سننا قبول فرمائے. جو کچھ مجھ سے غلطی ہوگی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ذریعے معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ ہم سے جو کچھ بھی التجا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہم آپ کے سامنے اپنے سارے گناہوں کے تعلق سے ہم معافی مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ غفور الرحیم ہے. آپ کا ہی جو فرمان ہے یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا وانہ هو الغفور الرحیم. اللہ تعالیٰ سارے گناہوں سے چھوٹے بڑے جانے انجانے دن میں کیے ہوئے رات میں کیے ہوئے، جس کو لوگوں نے دیکھا ہو جس کو لوگوں نے نہ دیکھا ہو، جس کو بعض مرتبہ ہم انجانے میں بھی کر لیتے ہیں کہ ہم کو پتہ بھی نہیں کہ گناہ کیا ہے. تو ایسا سارے گناہوں سے آپ کے حضور میں توبہ کی درخواست فرماتے ہیں. اپنی رحمت کے طفل ہماری سارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے درجے بلند فرما دے، اور ہمارے احکام جو ہم کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت کے طفل قبول فرمائے. آپ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم کو اپنے سے راضی فرما دے. آمین رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آج دعا کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ. اللہم انی اسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا ونظر رحمة وفضلا دائما واجرا عظيما. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الصادقين واجعلنا من الشاكرين واجعلنا من المتقين واجعلنا من المحسنين واجعلنا من المخلصين واجعلنا من المخلصين واجعلنا من المخلصين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تب علينا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللہ تعالیٰ ہماری ساری دعا کو ہم نے رحمت کے اتفاق قبول فرما. جو پریشان حال ہے ان کو پریشانی سے نجات عطا فرما. جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. جو قرض دار ہیں ان کو قرضوں سے نجات عطا فرما. خاندانوں میں
یونٹی عطا فرما دے اللہ تعالیٰ. اور جو دنیا میں مسلمان جو جو تکالیف اور پریشانی سے گزر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت فرمائے. ابھی جو سیلاب کا عذاب آیا تھا اللہ جو پاکستان میں چل رہا ہے اللہ تعالیٰ وہاں جو لوگ شہید ہو گئے ان کو زبردست شہادت کا بڑا اعلیٰ مرتبہ عطا فرمائے. جو پریشان ہیں ان کو پریشانی سے نجات عطا فرمائے. چائنا میں ہو، کشمیر میں ہو، فلسطین میں ہو، اور برما میں، کئی جہاں جہاں اللہ تعالیٰ مسلمانوں پہ ظلم و زیادتی اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما کے ان کو اس ظلم سے نجات عطا فرما. اللہ ہمارے لیے جنت اور آخرت کے بہترین درجات کا فیصلہ فرما دے اللہ تعالیٰ. اور ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ آپ کے احکامات کی پابندی کرنے والے بنا دے اللہ تعالیٰ. اپنے احکام کے جو آپ نے نازل فرمایا اس کو احکام پہ چلنے کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك. جزاک اللہ خیرا واحسن الجزاء. آپ لوگوں کا بہت ممنون و مشکور ہوں جو آپ اپنا ٹائم نکال کر میرے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں ملنا بیٹھنا قبول فرمائے. توفیق دے کہ ہم ہر اتوار کو ایسے ہی ملتے رہیں، ہر ہفتہ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو جنت میں بھی ایک ساتھ ایسا بیٹھنے اور کہنے سننے کا موقع عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ٹائم بہت ہو گیا تھا اس لیے میں اب سوال جواب کا کوئی سیشن نہیں رکھ سکتا ہوں. انشاءاللہ پھر آئندہ جب ملیں گے تو کچھ بات چیت کر لیں گے. جزاک اللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ. اللہ تعالی ہم سب کو یہاں بیٹھنا قبول فرما دے. خدا حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.